جہاں سے پیسہ ملے گا وہی ان کا دین ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مال کی محبت، سرمایہ داریت کی محبت جو ہے، اس نے اتنا ڈبو دیا لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ یہ ٹک ٹاکر جو آج کل گھوم رہے ہیں، یہ جو فیم کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، مشہوری ہو جائے جی، مشہوری ہو جائے ہماری، وہ کام پتہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ فیم دینے کے لیے پاکستان لاہور میں ان کے ایلومیناٹی والوں کے ان کے بڑے بڑے دفتر کھل چکے ہیں، باقاعدہ چرچوں میں یہ کام ہو رہا ہے جی۔ کوئی کسی بھی مسلمان کو بلایا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل جو کروایا جاتا ہے اس کے کسی محرمی رشتے سے، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بھتیجی سے، کسی بھی محرم رشتے سے اس سے بدکاری کروائی جاتی ہے، اس کی ویڈیو بنوائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان ہے تو اسے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم پر جناب اسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر چل کیا ہوا ہمارے پاس، قرآن کریم پر نعوذ باللہ من ذالک اس کا گندا پانی نکلوایا جاتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تزیین اعمال کا فتنہ کہاں تک پہنچ گیا بھائی۔ اور یار اپنے بچوں کو تم نے کیا سمجھ رکھا یار، اتنا بچوں کو ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا یہاں پہ لوگ گرفتار ہوئے تھے، یہ فتنہ دیہاتوں میں پہنچ چکا ہے، چیچا وطنی تک کے لڑکے گرفتار ہوئے ہیں۔ بتائیں، یہی آپ کے ہنجروال کا ایک لڑکا جو ہے نا، نعوذ باللہ یہ منہ کالا کر چکا تھا، قرآن کریم کے اوپر اس نے گندا پانی ڈالا تھا اپنا۔ بتائیں، یہ دیکھیں تزیین اعمال کا فتنہ، گناہ اتنا پسند ہوا کہ انسان ماں سے بدکاری کرنے سے بعد نہیں آیا۔ بتائیں، بہن سے، بیٹی سے بدکاری کرنے سے بعد نہیں آیا۔ یہ وہ فتنہ ہے بھائی۔ بچا لیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچا لیں اگر بچا سکتے ہیں تو، نہیں تو یہ نتیجہ کہاں تک پہنچے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ دائیں بائیں آگے پیچھے نظر رکھا کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ یہ پتہ کر سکتے نا بچہ اکیڈمی گیا یا نہیں گیا، اب بس 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہو تو پوچھتا ہے بیٹا اکیڈمی گیا تھا نہیں گیا تھا، وہ باپ یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میرے بیٹے نے جمعے کا خطبہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ یہ کیوں نہیں پوچھتا ابا جناب دین کی غیرت رکھنے والی کوئی کتاب کا میرے بیٹے نے مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے صحیح بات ہے صرف 2 بندے دیکھیں۔ ایک بندہ تھا وہ باہر رہتا تھا، اپنے بچوں کو لے کے پاکستان آ گیا، اس نے خود بتایا، اس نے کہا جی میں اس لیے بچوں کو لے کے آیا ہوں، مجھے خطرہ لائق ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بچے بے دین ہو جائیں، میرے بچے بے دین ہو جائیں، مجھے یہ ڈر لائق ہوا ہے۔ اور ایک اور ہیں ہمارے عزیز ہی ہیں، وہ رہتے باہر ہیں، وہ پھنس گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، پہلے میں یہاں آ گیا ہوں، ہر وقت بچوں کی فکر رہتی ہے، رو رو کے کہتے ہیں جی دعا کریں بس میرے بچوں کا ایمان بچ جائے بس۔ اور ہمارے لوگوں کو کہاں فکر ہے ایمان کی؟ بتائیں، کوئی ہے کسی کو ڈر بھی ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا؟ یہی ہمارے ایک دوست تھے، وہ آئے تھے امریکہ میں رہتے تھے، وہ انہوں نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں اپنے بچے کی دوائی لینے کے لیے گیا، اور کہتے ہیں جی وہ تو خدمت ہی بہت کرتے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس نتیجے میں کون سا نتیجہ چاہتے ہیں تم سے خدمت کرنے کا ہیں۔ پولیو کے بارے میں یہاں میں نے 2-3 درس دیے تھے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لو جی یہ کیا ہوا بھائی، پولیو سے منع کر دیا آپ نے؟ بچے ہمارے لنگڑے لولے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے تو پینڈل ہو جائیں گے، ہمارے بچے تو چل نہیں سکیں گے، لاتے کھڑکا کھڑکا کے چلیں گے۔ میں نے کہا پورے ندیم ٹاؤن میں کتنے لنگڑے دیکھے ہیں آپ نے؟ بتائیں، کوئی ہے لنگڑا پینڈل ہے یہاں پہ کوئی؟ تو پھر حال یہ ہو گیا۔ اب ایپسٹین فائل پہ ایسے ایمان لائے بیٹھے ہیں جیسے رب کا قرآن ہو، کہ ایپسٹین فائل کہہ رہی ہے کہ یہ جناب پولیو بڑے خطرناک یہ معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، ابھی ذرا آگے چل کے دیکھو تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ بھاگ بھاگ کے کہہ رہے تھے نہیں کچھ نہیں ہوتا مولوی صاحب، آپ ہمیں ٹھوکتے رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا۔ میں نے کہا جی رب سے پھر آنکھیں مانگ لو آپ بھی۔ یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ صرف آپ کو گدھے گھوڑے کا فرق بتائیں گی، یہ گدھا ہے یہ گھوڑا ہے، یہ مرغہ ہے، دیسی مرغہ ہے، یہ برائلر مرغہ ہے، ہیں جی۔ دل والی آنکھیں مانگ جو رب تعالیٰ اپنے قرآن کے راستے سے عطا فرماتا ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ ایپسٹین فائل تو اب آئی ہے بھائی، ہم بڑے عرصے سے ان کو چیخ کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے باز آ جاؤ یار، بچا لو اپنے بچوں کو۔ یہی کا آپ کا بہاولپور کا ایک ڈاکٹر تھا، ہیں جی، اس نے باقاعدہ تحقیق لکھی، اس نے جو چیز کہی ہے واہ واہ واہ، کیا بتائیں آپ کو۔ اس نے کہا بندر کے جسم میں جو گولیاں ہوتی ہیں ان کا عرق پلایا جاتا ہے بچوں کو۔ ابھی بھی کئی ہوگا ذہن میں آ رہا ہوگا مولوی صاحب تو ان کی پتہ انی روح افزا ہیں، کہیں گے اتنا تو مزہ روزہ کھولتے وہ روح افزا کرنے آتا جتنا اس کے قطرے کا آتا ہے۔
مولوی صاحب تو ان کی پتہ ہی میں مار دو ہے یا نہیں؟ سمجھ آیا نہیں آیا بھائیو؟ خدا کے لیے یار بچ جاؤ یار، یہودیت کی شکنجے سے بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو، ایمان بچا لو یار۔ یہ تزئینی اعمال کا فتنہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب بتائیں نا، یہاں پہ شوگر کے مریض زیادہ ہیں یا پولیو کے؟ ہارٹ کے مریض زیادہ ہیں یا پولیو کے مریض زیادہ ہیں؟ وہ مرد لگا ہی نہیں، دوائی پہلے دے رہے ہیں۔ ابا بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، مہینے کی ہزاروں کی دوائیاں آ جاتی ہیں، اس کو دوائی آج تک کسی کو پیناڈول نہیں دی، انہوں نے دی ہے کبھی؟ ایپسٹین کو فکر لاحق ہوئی ہے جناب ندیم ٹون میں بندے دل کے مریض ہیں تو ان کو دوائی دے دو؟ کبھی پیناڈول پہنچی ہے کسی تک جناب ڈسپرین پہنچی ہے؟ نہیں نہ پہنچی۔ تو یہ پولیو کے قطرے یہ واحد دوائی ہے پوری دنیا میں جو پستول کے زور پہ پلائی جاتی ہے۔ یہاں کے بچوں کو پلائیں، میں نے کہا جی خیر تو ہے، پولیس کھڑی ہے، یہی ہے بس، پولیس پیچھے کھڑی ہوئے لے جائیں گے آپ کو، پلائیں جلدی جلدی بس۔ بتاؤ بھائی، کو سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی اتنے کہہ رہے نا ہاں جی، باہر کہہ رہے نا جی، ہیں نہ بھائی نہ، خدا کے لیے بچا لو یار۔ کو غریب تو بیچارہ پستا ہے، گھر میں بھوکے مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی کو جناب 1 کلو آٹا نہیں ملا ایپسٹین کی طرف سے، اور یہ جناب پستول کے زور پہ جناب پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں۔ کبھی تو غور کرتے یار، ہو کافر میرے ہی مسلمانوں پر غزہ میں ایک ہی دن میں جناب وہ ایسا بم پھینکے کہ 3000 سے زائد بندہ ہوا میں تحلیل ہو جائے، ان کی ہڈیاں نہ ملیں، ان کا جسم پورا پگھل جائے، ایسے ہوا ہو جائے، کہیں پہ ان کا نام و نشان نظر نہ آئے۔ وہ میرا اتنا خیر خواہ ہے، مجھے جناب گھر میں آ کے پستول کے زور پہ قطرے پلا رہا ہے میرے بیٹوں کو یار، نہ سمجھو۔ شروع دن سے ہم فرنگی فتنے کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے لوگ ہمیں ہی کہتے ہیں جی یہ سٹھیائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں 60 تک پہنچا نہیں، سٹھیا کیسے گیا ہوں بھائی؟ تو اس طرح ان کے جو فتنے، اچھا اوپر سے ہماری قوم ایسی بیچاری مسکین ہے۔ تزئین اعمال کا فتنہ، یہ ذہن میں رہے، جس بندے کے دل میں گناہ کی محبت آئے گی نا، یہ پکی بات ہے نیکی کی نفرت آئے گی اس کے دل میں۔ پھر نہیں سمجھ آئی؟ گناہ کی محبت گناہ کی دعوت دینے والے کی محبت تک لے جاتی ہے، اور نیکی کے ساتھ نفرت نیکی کی دعوت دینے والے کی نفرت تک لے جاتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور ذرا اندازہ لگائیں، آج ہمارے لوگ جو ہیں، جیسے زبان کو آپ انگریزی زبان کو دیکھ رہے ہیں، انگریز کی زبان انگریز کی تہذیب تک لے جاتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ کسی قوم کی جب زبان آئے گی نا، اکیلی زبان نہیں آئے گی، وہ پھر تہذیب بھی لائے گی، وہ ان کے تہوار لائے گی۔ یہاں انگریزی زبان کی محبت پیدا ہوئی تھی لوگوں کے دلوں میں، آج کیا ہوا ہے؟ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں نہیں منا رہے؟ نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں نہیں منا رہے؟ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چھیڑنے کے لیے انہوں نے دن رکھا ہوا ہے۔ بتائیں اس معاشرے سے بڑا گندا غلیظ پلید معاشرہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ بولو بھائی۔ تو ویلنٹائن ڈے کا کیا مطلب ہے پھر؟ جس کے ہاں بہنوں بیٹیوں کی عزت رولنے کے لیے دن مقرر کیے جائے، لو بھی آج جو ہے حلال ہو گیا، کسی کی بہن بیٹی کو آپ پھول دے سکتے ہیں، اس کو پرپوز کر سکتے ہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں آپ بالکل۔ آئی ہیو اے بوائے فرینڈ، یہ نعرے سنائی دیتے ہیں آگے سے پھر، اور یہ قوم جو ہے اندھا دھند ان کے پیچھے۔ اتنا بے حیا معاشرہ، اتنا غلیظ معاشرہ، اتنا ذلیل معاشرہ، جہاں پہ اس گندے عمل کے لیے دن مقرر کیا جائے، ہماری قوم کہتی ہے وہ بڑے تہذیب والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل سے نیکی کی محبت نکلی ہے تو اس کو اس کا گندا معاشرہ اچھا لگنے لگا ہے، اس کی گندی زبان کی محبت۔ اب بتائیں نا، جہاں پہ 80-90%، یہ ان کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں، اپنی نہیں، یہ پاکستان کے کسی عالم کی جاری کردہ رپورٹ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں 80 سے 90% بچے بغیر نکاح کے ہو جاتے ہیں۔ سستا معاشرہ ہے ہمارا، نہ نکاح ہوئے گی، نہ جنج ہوئے گی، نہ رولا ہوئے گا، نہ مولوی صاحب نے بلانا پائے گا، نہ کچھ اور ہوئے گا۔ کہتے بالکل سستا کر دیا ہم نے، 80 سے 90% بچے جو ہیں وہ سارے بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں۔ بتائیں جہاں پہ بغیر نکاح کے پیدا ہونا عیب ہی نہ ہو، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کا چیک اپ کرواتے ہیں، بالغ تو ہو گئی ہے، ابھی تک بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے اس کو کوئی سیکچول پرابلم تو نہیں ہوگی اس کو؟ بتائیں جہاں والدین اس فکر میں پریشان ہوں کہ ہماری بیٹی جوان تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، بتائیں یہ ہماری عوام کہتے ہیں جی ان کی تہذیب تو سبحان اللہ، ان کی معاشرت تو واہ 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 ہے یا نہیں؟ اور اب
ان کی زبان اتنی اچھی لگی کہ اپنی زبان گندی لگنے لگی. یہی سن 2003 کا تھا، میں نے ٹھوکر پہ مصلی سنایا تھا ایک مسجد میں. پھر 2-2.5 مہینے میں وہیں رہا تھا. وہیں کے حاجی صاحب تھے، تو یہیں منصورہ ہسپتال میں بیمار ہوا، دوائی لینے کے لیے گیا تو وہ بھی ایک دم سے سامنے آ گئے. مجھے کہنے لگے جی یہ میری وائف ہے. کیا ہے؟ وائف ہے. ذرا مذاق تھا، میں نے ایسے کھچ کیا، میں نے کہا جی آپ کا طوائف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھے؟ وہ کہتا ہے نہیں یار طوائف نہیں ہے، وائف ہے. میں نے کہا اب اندازہ لگائیں، وہ بھی بیگم کہنے کو، بچوں کی اماں کہنے کو شرمندگی اور بےزتی محسوس کرنے لگا، وہ بھی وائف ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ وائف ہو گئی. یار اتنا نہ گرو یار، مہربانی کرو یار. یہودیت اور نصرانیت کے فتنے میں اتنا مبتلا نہ ہو جاؤ کہ آپ کو اپنی زبان ہی بدتمیزوں والی لگنے لگے. نہ نہ نہ، یہ نہیں کرنا. اپنی زبان سے محبت کریں، اپنی جو کچھ اپنا ہے بس اسی سے محبت کریں، دیسی چیزوں سے محبت کریں، دیسی خوراکیں کھائیں. جو بھاگ بھاگ کے دیکھیں نا، صرف زبان آئی ہے تو یہاں پہ پیزا آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟ برگر آ گیا ہے، سلائس آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا آ گئی ہے. یہ سارے ڈاکٹروں کی دکانیں آباد کرنے کے بہانے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہاں بھاگ کے پیزا کھائیں گے بڑے شوق کے ساتھ، گھٹ گھٹ کر کے ساتھ بوتل پئیں گے، اور جناب پھر دوسرے دن جناب پہنچے ہوں گے ہسپتال، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہوں گے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یار کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں اپنی صحت برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنا ایمان برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنا دین برباد کر رہے ہو؟ یار کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ مستقبل سے مراد آخرت ہے. کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو یار ان کے پیچھے لگ کے؟ جن کی غذا فتنہ لاتی ہے، جن کی غذا، میں نے اگلے دن بتایا تھا نا، پہلے سب سے مہنگی کافی جو ہے ان کے ہاں بلی کی پوٹی کی تھی. اب جو ہے وہ ہاتھی کی گوبر کی کافی جو ہے وہ سب سے مہنگی چل رہی ہے. کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے. بتائیں. اور ریڈ بول کا میں نے بتایا تھا، اس میں بیل کا گندا پانی ڈلتا ہے ریڈ بول میں، باقاعدہ اس کے اوپر اس کی ریسیپی میں لکھا ہوا ہے جناب اس میں جناب یہ گندا پانی بھی شامل کیا جاتا ہے. لیکن ہماری قوم کو کون سمجھائے، یہ گھٹ گھٹ کر کے پی رہے ہیں. جس بندے کے دل میں گناہ کی محبت آ جائے، نیکی کی نفرت آئے گی. گناہ کی محبت آئے گی، گناہ کی دعوت دینے والے کی محبت آئے گی. تو گناہ کی محبت، گناہ کی دعوت دینے والا شیطان، شیطان کی محبت آئی. آج لوگوں نے شیطان کو خدا مانا نہیں مانا؟ بولے نا بھائی. اچھا، پھر جو بندہ غیر دین کو پسند کرے گا اس کے دل سے اپنے دین کی محبت نکل جائے گی. پھر اپنے غیر دین کی محبت یعنی کہ یہودیت نصرانیت کی محبت آئے گی. پھر ان کی محبت کے ساتھ ساتھ یہودی اور نصرانی کی محبت آئے گی. اسی طرح پھر اسلام سے نفرت آئے گی. پھر اسلام کی دعوت دینے والوں کی نفرت آئے گی. اسلام کے سب سے پہلے مبلغ میرے آقا علیہ السلام، ان کی نفرت دل میں آئے گی. اس کے بعد اسلام عطا فرمانے والا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی نفرت دل میں آئے گی. آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، لوگوں نے دو طاقتیں، ایک رحمانی طاقت، ایک شیطانی طاقت. لوگ جو ہیں رحمانی طاقت سے باغی ہو کے شیطانی طاقت، شیطان کو نعوذ باللہ من ذالک آج خدا مان چکے ہیں. یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ فتنہ تزیین اعمال سے شروع ہوا تھا. ایسا ایسا گناہ کیا، پھر گناہ کی محبت آئی، پھر نیکی کی نفرت آئی، پھر گناہ کی دعوت دینے والے کی محبت آئی، پھر نیکی کی دعوت دینے والے کی نفرت آئی، پھر گناہ کی محبت اسے شیطان کو خدا ماننے تک لے گئی، پھر نیکی کی نفرت جو ہے اسے رب تبارک و تعالیٰ کا باغی بننے تک لے گئی. اب یہ میری پوری اتنے دنوں کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ ہے بھائی. اپنی زبان کے ساتھ نفرت آئی، انگریز کی زبان کے ساتھ محبت آئی. اپنی تہذیب کے ساتھ نفرت آئی، انگریز کی تہذیب کے ساتھ محبت آئی. پھر اپنے دین کے ساتھ نفرت آئی، انگریز کے دین کے ساتھ محبت آئی. ان سب کی فرنگی تہذیب، تعلیم، معاشرت، سیاست، ساری چیزوں کی محبت جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ شیطان تک جا پہنچا. اور ان دین، اسلامی سیاست، اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب تسنن، ان ساری چیزوں کی نفرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ نعوذ باللہ من ذالک رب کا، اس کے رسول کا، ائمہ دین کا، مجتہدین کا، سب کا باغی ہو گیا. سمجھ آ رہا ہے پیارے بھائیو؟ سب کا باغی ہو گیا. یہ ہے نتیجہ جی. یہ پوری گفتگو جو اتنے دنوں سے آپ کے سامنے چل رہی تھی. بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، ان کا ایمان بچا لیں، ان کا مستقبل یعنی آخرت بچا لیں. یہ جو آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں نا، مومن فیوچر والا نہیں ہوتا، مومن مستقبل والا ہوتا ہے. اور مستقبل مومن آخرت کو سمجھتا ہے. مومن دنیا کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، آخرت کا نقصان برداشت کر سکتا. اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں مستقبل یعنی آخرت کی فکر ڈالی ہوتی، یہ کبھی بھی پاکستان سے نکلتے ہوئے یہ لکھ کے نہ دے کے جاتے میں قادیانی ہوں، مجھے یہاں مسلمان مارتے ہیں.
نعوذ باللہ من ذالک جب میں قادیانی ہوں مجھے مسلمان مارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک میں حضور کی ختم نبوت کے منکر مرزا قادیانی کے ساتھ کھڑا ہوں، اللہ اور اس کا رسول مجھے یہاں مارتے ہیں، آپ مجھے بچا لیں۔ مطلب یہ بنتا ہے اللہ رسول مارتے ہیں، مجھے قرآن مارتا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ رسول کا حکم بیان کیا جاتا ہے نا قادیانی کے بارے میں، قرآن کا حکم بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب پھر یہی ہے کہ میں جناب مرزا قادیانی کا ماننے والا ہوں، اللہ رسول اور قرآن جو ہے یہ مجھے مارتے ہیں، ابو بکر کی تلوار میرے گلے پہ ہے، عمر جو ہے میرے سامنے کھڑے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھے تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ عنہ میرا گلا پکڑ کے دبوچنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بچا لیں۔ بتائیں یہ محبت مال کی کہاں تک لے گئی بھائی، کہاں لے گئی؟ غور کریں، سوچیں، آپ بھی سوچیں اور دوستوں کو بھی سمجھائیں، اللہ کرے کہ اس امت کو سمجھ آ جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔